बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अहम मुलाकातें माज़ी में हुई थी, कुछ अहम मुलाकातें पिछले हफ़्ते हुईं और कुछ अहम मुलाकातें आज हुईं और एक अहम मुलाकात कल होगी। और इन सारी मुलाकातों की ये जो नशिस्त है, जो हम आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी आपसे जो गुफ्तगू है, इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इन मुलाकातों का हम अहवाल बयान करेंगे और बड़ी मज़े की स्टोरीज़ हैं। एक तो जावेद चोई साहब ने दी है कि आपको याद होगा ना कि वो इंटरव्यू जो दिया था गरीदा फ़ारूकी साहिबा को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कहने के ऊपर लेके आए थे। तो उसका जो जवाब तो खैर लोगों ने से देने थे तो वो दिए, लेकिन एक जवाब जनरल बाजवा साहब ने भी दे दिया है और उन्होंने बेसिकली इसकी नफ़ी की है और उनको चैलेंज किया है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत लेके आएँ, या हल्फिया बयान दें या फिर कोई गवाह लेके आएँ, कोई सबूत दें, नहीं तो मैं बात ठीक कह रहा हूँ, मौलाना बात गलत कह रहे हैं। तो वो जावेद चोई साहब के साथ उनकी कोई गुफ्तगू है पुरानी, उसको उन्होंने शाया करने से पहले कॉलम की सूरत में जनरल बाजवा से बिलवास्ता तौर पर दोबारा रब्ता किया और जनरल बाजवा साहब ने अपनी उस मुलाकात में की गई तमाम बातों को वेरीफाई दोबारा से किया। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी गुफ्तगू के ऊपर स्टैंड करता हूँ। एक तो ये, और इन मुलाकातों में से ये 4 मुलाकातें हैं। एक मुलाकात का अहवाल टेलिंग्स ने भी आपको बताया था, पुरानी बात है। उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो थे, उन्होंने जनरल साहब को वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल साहब ने भी दी, इन्होंने अपने जो हैं जावेद चोई साहब, इन्होंने भी नहीं दी। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले रोक गया था, मैं थोड़ी सी अब दे देता हूँ। वो उस मुलाकात में जनरल बाजवा साहब जज्बाती हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये पंग भोसला चुके हैं, बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से फारिग हों, निकले यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये बड़ी बात कही। अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी तुर्श वुर्श जवाब जब देने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि जी के मैं फिर मार्शल लगाऊंगा और तुम सबको अंदर करूंगा। तो यानी इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो आपे से बाहर हुए थे, हुकूमत को बचाना चाह रहे थे। तो ये वो लॉन्ग मार्च के, आज़ादी मार्च वाले दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप मार्शल लगाते हैं तो लगाएं। ये बात चलते उन्होंने कहा हम भी फिर लोगों को बताएंगे। आप समझते हैं कि आप, बेसिकली वो कह रहे थे कि मौलवियों नाल फटा पा के रहना, जिंदा रहना कोई सौखा काम है। हम भी लोगों को बताएंगे कि आपका जो अकीदा है वो क्या है। आपको याद है ना कि जनरल रिजवान अख्तर साहब ने ये बात उड़ाई थी, फिर जनरल रिजवान अख्तर साहब को अपने ओहदे से जाना पड़ा जब जनरल बाजवा साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा था। तो ये बात जनरल रिजवान अख्तर उस वक़्त के DGI ने उड़ा दी थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बेसिकली अकीदे के एतबार से, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, बहरहाल वो जिस पर पाकिस्तान के अंदर बड़ा एतराज़ होता है। तो इनका वो कोई फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का है जनरल बाजवा साहब का, इनके ससुराल वालों का बयान किया जाता है या जैसा भी है। हम तो इन अकीदों में पढ़ते नहीं, हम तो सिर्फ ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान और इंसान होने की नज़र से देखते हैं चीज़ों को। बहरहाल लोगों के कई मसाइल हैं। ये धमकी जब लगाई अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जनरल बाजवा साहब को कि हम फिर लोगों को जाके बताएंगे कि असल में क्या मामला था, वो आपने वो जो सारा कुछ किया था, इन्होंने, पता है ना, वो जब इल्ज़ाम लगा था तो इन्होंने उम्रे की तस्वीर भी छुपाई, मिलाद भी करवाए, फिर उलमा इकराम को भी वो मिलाद घर आर्मी हाउस करवाते थे। तो इस बात के ऊपर सीख पाओगे जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा साहब ने कहा शट अप, तो आगे से मौलाना साहब ने भी अंग्रेज़ी में कहा यू शट अप हुए। तो ये आवाज़ें इतनी बुलंद हुई थी, इतनी बुलंद हुई थी कि जो वो लरजती हुई बेगम साहिबा जो हैं वो चूँकि मेहमानों के लिए परफ्यूम्स के वो जो है ना छोटे छोटे पैकेट नहीं होते, वो इनवेलप आप कह लें, थैला कह लें, छोटा सा जो कागज़ का होता है, उनमें वो डाल के वो गिफ्ट पैक वाला जो होता है सिलसिला,
وہ لے کے آ رہی تھی تو ڈرائنگ روم سے اتنی خوفناک آوازیں آئیں کہ بیگم صاحبہ گھبرا گئیں کہ یہ کیا سین چل رہا ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے جو ملاقاتوں کے احوال بیان کیے اس میں اتنی تلخیاں جو ہیں وہ انہوں نے کھل کے تو نہیں بیان کی. ایک ملاقات انہوں نے 2018 کی بتائی ہے, ایک ملاقات انہوں نے 2019 کی بتائی ہے, پھر ایک ملاقات انہوں نے 2019 کی بتائی ہے. 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مرجر جو تھا فاٹا کا اس سلسلے میں ملاقات ہونی تھی تو مولانا مان نہیں رہے تھے بلا بلا. یہ بڑا انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے کہ ان کی سیٹیں کم ہو رہی تھی, ہمارے پاس چارہ کو نہیں تھا, ہماری محنت ضائع ہو رہی تھی تو چارہ کو نہیں تھا, ہم نے ان کی بات ہی مانی, ناراض ہو گئے. 2019 میں ایک ملاقات ہوئی, اس میں یہ استعفے دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی کہ نواز شریف اور زرداری کو منائیں کہ وہ اسمبلی سے استعفے دے کے چلے جائیں. تو میں کہتا تھا کہ میں کیوں مناؤں. اصل بات جس کوئی جو تھی وہ کہ جاوید چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے بتا دی لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ پبلک نہیں کروں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں میری بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. ویسے ان کا احترام وغیرہ تھا آپس میں لیکن وہ سخت ملاقات تھی ہماری, بڑی ہارٹ ٹاک ہوئی تھی. تو پھر دوسری ملاقات جو تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی مارچ والے دنوں میں ہوئی تھی. تیسری ملاقات, چوتھی ملاقات وہ کہتے ہیں 2022 میں ہوئی تھی, جی 26 مارچ 2022 کو ہوئی تھی. ہمیں عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ ملاقات والا جو سین ہے یہ بھی ٹیلنگز آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہے یہ, اور یہیں پر ہم نے گفتگو کی تھی اور ایک ولاگ میں نے اس ملاقات کے حوالے سے کیا تھا, بڑے طریقے کے ساتھ انفارمیشن پاس کی تھی. آپ وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں سارے سچ بولیں گے تو آپ رگڑے جائیں گے یار. تو میں نے بڑے طریقے کے ساتھ بتایا تھا کہ باجوہ صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ جی کہ ان کو ٹائم لے کے دیں, عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اسمبلیاں توڑ دیں گے. پھر انہوں نے جا کے بات کی کہ جی کہ اسمبلیاں وہ انہوں نے توڑنی ہیں تو ٹائم دے دیں گے, وہ اس طرح کی. تو پھر وہ چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی. خالد مکسی صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو. پھر باجوہ صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے وایا جاوید چوہدری صاحب کے. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم پر دباؤ ڈالیں گے تو ہم جا کے قوم کو بتائیں گے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی جا رہی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو واپس لینے کی بات کی تھی, میں نے یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ کروائیں لے کے آئیں تحریک عدم اعتماد. تو میں نے تو عمران خان صاحب کو کے کہنے کے اوپر میڈیشن کرنے کی کوشش کی تھی, یہ نہیں مانے تو پیچھے ہٹ گئے. تو یہ وہ 4 ملاقاتوں کا احوال بتا رہے ہیں. تو وہ آرمی میس میں ہوئی تھی, وہ پوری بات آپ سن چکے ہیں. ایک ملاقات جو ہے وہ ذرا مشکل والی ملاقات ہے. ویسے تو ایک ملاقات تو کراچی میں بھی ہوئی ہے کل, ہیں جی, پاکستان کی 2 بڑی اہم شخصیات کراچی میں مصروف تھیں. اور پچھلے اتوار کو ایک ملاقات ہوئی تھی. وہ جو ملاقات تھی وہ خفیہ رکھی گئی تھی اور میرے ایک سورس نے مجھے پہلے ہی خبر دی کہ پائن آ رہے ہیں لاہور لوگ چھپ کے, اور بلاول بھٹو, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے اب یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ایک بندہ سورس کہتا ہے کہ دونوں سے ملاقات ہوئی تھی, بیک وقت ایک بندہ ایک سورس کہتا ہے کہ الگ الگ ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ہوئی تھی اور خبر آپ کو میں اس لیے نہیں دے سکا کیونکہ رات کو 12 بجے کے قریب وہ مجھے سورس نے کہہ دیا کہ نہیں وہ کینسل ہو گیا پروگرام. اچھا, اب ہمارا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب انفارمیشن آتی ہے تو ہم انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں 1-2 جگہوں سے. تو وہ جب کاؤنٹر چیک کیا تو کنفرم ہو گیا اور وہ بلاول صاحب جو تھے ان کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہاں سے یہ بات جو تھی وہ لیک ہو گئی, وقت پڑ گیا لاہور میں. تو جب لیک ہوئی تو وہ جو میرا سورس تھا وہ ڈر گیا, اس نے کہا کہ یار کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس نے مجھے میں نے چونکہ پیچھے چڑھا ہوا تھا خبر کے, باقی جو سورس ہیں انہوں نے تو پھر 2-3 دن بعد چیزیں جب بیٹھیں گرد بیٹھی تو بات ایک جگہ سے 2 جگہ 3 جگہ جب نکل جاتی ہے تو پھر آپ کے سورس کہتے ہیں اچھا اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ کو بتا دیتے ہیں. تو وہ ملاقات جو تھی وہ ہوئی تھی. اس ملاقات کا اس طرح سے اثر نہیں ہو سکا اور جو ابھی تک یعنی جو آخری اطلاع ہے وہ ڈیڈ لاک جاری ہے. ہم پہلے بھی جو ذکر کر چکے ہیں اس کا. اب جو اگلی ملاقات ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہوگی ڈیڈ لاک کو ختم کروانے کے لیے ہوگی. اگر وہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا
تو پھر چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال میں میں اس سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں صرف آپ کو ایک اہم ترین ملاقات کا جو آج ہوئی ہے وہ بتانے لگا ہوں, اور وہ ملاقات ہوئی ہے اتفاقاً. وہ ملاقات ہوئی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے دستے راست کہہ لیں آپ, قمر زمان قاہرہ صاحب, اور جناب صدر عارف علوی صاحب کی. یہ بلو ایریا میں ہوئی, اور دونوں اتفاقاً ایک ہی جگہ کے اوپر اتفاق کے ساتھ. جو قاہرہ صاحب ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ان دوستوں میں سے کچھ دوست, ان کے دوستوں میں سے کچھ دوستوں کے دوست ہمارے بھی ہیں. تو آگے وہ گئے تو عارف علوی صاحب بھی اپنی فیملی سمیت بیٹھے ہوئے تھے. وہ اسپیشل کوئی ناشتہ بلو ایریا میں, تو وہاں پر وہ ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات چونکہ اتفاقیہ تھی, لیکن اس کے باوجود کوئی 10-15 منٹ دونوں جو صاحبان ہیں انہوں نے علیحدہ ہو کے آپس میں گپ شپ کی ہو رہا ایدا کی مطلب ہے. تو اس طرح کی جو اتفاقیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی اگلی ملاقات کا پیش خیمہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, کوئی بندوبست ضرور ہوتی ہے یا وجہ بنتی ہیں. یہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر اگر علوی صاحب کی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی سنائی جا رہی ہے, تو یہ ملاقات جو ہے کوئی نہ کوئی بریک تھرو اس ملاقات کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. تو اتفاقاً ملاقات تھی, لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اتفاقیہ ملاقاتیں اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن کے اندر, جب ایک ڈیڈ لاک سی کیفیت ہو, کچھ ہونے جا رہا ہو, کچھ نیا ہونے جا رہا ہو, کچھ نیا بننے جا رہا ہو, حکومت بننے جا رہی ہے, بڑی چیزیں ہیں وہ جو اوپر نیچے ہونی ہیں, تو ایسے میں اس طرح کی ملاقاتیں بعض اوقات کسی نہ کسی بریک تھرو کا سبب بن جاتی ہیں. تو ملاقات چونکہ طے نہیں تھی اس لیے کچھ نکل نہیں سکا, گپ شپ ہوئی ہے. اب یہ گپ شپ آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی, یہ پھر اس پر کبھی دیکھیں گے, پتہ کریں گے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ ملاقاتوں کی جو داستان تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, تازہ ترین بھی آج کی اور جو ہونی ہے اس کی بھی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.